وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے بہت بڑے یہودی عالم کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہود کے تمام بڑے بڑے علماء موجود تھا۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، یہودیوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے دوبارہ اجازت چاہی، یہودیوں نے انکار کر دیا۔ تیسری بار آپ نے اجازت چاہی، یہودیوں نے آنے کی اجازت دی۔ آپ جب ان کے خوابگاہ میں جاتے ہیں، یہودی عالم کے خوابگاہ میں جاتے ہیں، ان کے دولت کدے پر جاتے ہیں، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے یہودی عالم، ذرا تو یہ تو بتا، تیرے کتاب میں، توریت میں، زبور میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آئی ہیں، نبی آخر الزماں کی جو نشانی بیان کی گئی ہے، کیا وہ درست نہیں ہے؟ انہوں نے خاموشی اختیار کیا۔ آپ دوسری بار سوال کرتے ہیں، اے یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں، راہبوں، ذرا یہ تو بتاؤ، تمہارے کتاب میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ یہودی عالم تو جانتا تھا کہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ اپنے قوم کو جھوٹی باتوں میں مبتلا کر دیا تھا، اسے توہمات کی دنیا میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ نبی اعظم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیتے، توحید کا اعلان کر دیتا، حضور پاک کا کلمہ پڑھ لیتا، تو ان کی دکانیں بند ہو جاتی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی قوم کو گمراہی میں رکھا تھا، وہ اصل بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے یہودیوں، سنو سنو، تم نہیں بولتے ہو تو میری زبان سے سن لو۔ میرے رب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ ارے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ نبی آخر الزماں تو وہ ہیں قرآن جن کی قسمیں کھاتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ اے محبوب تمہارے زلفوں کی قسم، اے محبوب صبح چاشت کی قسم۔ ارے محمد الرسول اللہ تو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اے محمد الرسول اللہ تم وہاں جلوہ گر ہوئے ہو۔ ارے محبوب کی قسم تو قرآن کھاتا ہے، قرآن تو ان کے زمانے کی قسم کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے والعصر۔ اے یہودیو، تم نبی آخر الزماں کی نشانیاں نہیں بتاتے ہو، کیوں نہیں بتاتے؟ اتنا کہنا تھا کہ یہودی کو بدن میں کیا کہتے ہیں مرچی لگ جاتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں غصے میں آ جاتا ہے، کل کو اضطراب کی کیفیت چھا جاتی ہے، چہرے کی خوشیاں اڑ جاتی ہیں اور کہتا ہے تمہارا رب محمد الرسول اللہ کو کیا نوازے گا؟ تم کہتے ہو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، ارے تمہارا رب تو فقیر ہے، جو فقیر ہو وہ محمد الرسول اللہ کو کیا نوازے گا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہودیوں کا اتنا کہنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آتا ہے، زوردار تھپڑ اٹھاتے ہیں اور یہودی عالم کے چہرے پر رصید کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہودی میں بھون چال آ گیا، تمام یہودی بوکھلا اٹھا اور کہنے لگا انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤں گا، صدیق کے نبی کے پاس جاؤں گا، ان پر الزام عائد کروں گا، ان کے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں نے جو خدا کی شان میں گستاخی کی ہے، صدیق کے پاس کوئی
گواہ نہیں ہے، میں جا کر ان پر دعویٰ ٹھوکتا ہوں، انہیں رسول اللہ کے دربار سے سزائیں دلاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حیرت و استعجاب کی بات ہے، تمام یہودیوں کے علماء حضور پاک کے دربار میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا جانثار صحابی سیدنا صدیق نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں ارے کیوں تھپڑ مارا؟ کوئی تم نے خطا کی ہوگی۔ یہودی کہتے ہیں، یہودی کہتا ہے میں نے کوئی خطا نہیں کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تو پھر کیوں مارا؟ کہا بغیر غلطی کے مارا ہے آپ کے صحابی نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق ذرا ادھر آنا۔ جناب صدیق حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ پر میری جانیں قربان ہو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کیا تم نے اس یہودی عالم کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ہاں میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ تو کیوں مارا؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے خدا کو فقیر کہا، انہوں نے خدا کی شان میں گستاخی کیا، اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے تو میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے تو خدا کی شان میں گستاخی کی اور اللہ کو فقیر کہا اور خود کو غنی کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہودی کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، میں ان کے پاس پوچھئے کوئی گواہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے خدا کو فقیر کہا، خود کو غنی کہا، میرے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، آپ جو سزا نافذ کر دیں گے صدیق کو منظور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے جو سچ ہوتا ہے اس کی شہادت تو خدا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کشمکش کے عالم میں ہیں، ابھی استغراقیت کی کیفیت کے عالم میں ہیں، آقا پیچ و خم میں ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہودی نے اتنی بڑی بات کہہ دی، صدیق کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اسی اسنا کے درمیان جو روح الامی، سدرا کے امی، روح الامی، جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں میرے رب نے سنا جو کچھ یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں، یہودی کے اس قول کو خدا نے سنا ہے اور صدیق کی شان میں خدا گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، یہودی کے تمام علماء دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے، صدیق جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، صدیق اپنے وعدے میں سچے ہیں، صدیق جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، جو یہودا کہہ رہا ہے، یہودی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔